السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر ملی ہے کہ کل ڈاکٹر کانتراج جی کی یوم ولادت بہت جوش و خروش کے ساتھ آمبور ٹریڈ سینٹر میں منایا گیا۔ اس میں آمبور کے انڈسٹریلسٹ اور ڈی ایم کے وزیر اور دیگر کئی لوگوں نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں مکہ رفیق احمد صاحب، نترسا سید احمد صاحب، ٹی رفیق احمد صاحب، وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر کانتراج جی صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ ایک ٹرینر بھی تھے۔ ان کی اہلیہ مرلی جی بھی ایک اچھی ڈاکٹر تھی۔ ان کے انتقال پر بہت سے لوگوں نے تعزیتی پیغام بھیجے۔ آمبور میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ تعزیتی پیغام بھیجنے والوں میں آخر بھی تھا۔ وہ اب بھی میرے بلاگ میں موجود ہے۔ یوں تو مرحومہ مرلی جی کی خصوصیات بہت ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ کسی کو کچھ ہوتا تھا، طبیعت خراب ہوتی تھی تو مرلی ہسپتال ہی یاد آتا تھا، اور اس وقت کے مرلی ہسپتال میں پہل علاج پانے والے مسلمان ہی تھے۔ مریضوں میں بھی مسلمانوں کی بہت تعداد ہوتی تھی۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اب جب کہ ڈاکٹر کانتراج جی کی یوم ولادت کل منائے جانے کی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے یہاں اٹلانٹا میں، تو مجھے ان کی اہلیہ جو ہماری مقبول ڈاکٹر تھیں یاد آتی ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا نکلتی ہے۔ اور ڈاکٹر کانتراج کو بھی یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ان کی طویل عمر اور صحت یابی کے لیے دعا ہے۔ ڈاکٹر کانتراج جی کے تعلقات آمبور میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں ہمیشہ سے۔ آمبور ہندو ہائی اسکول میں بھی انہوں نے بہت خدمات انجام دیے ہیں۔ تعلیمی میدان میں بھی انہوں نے لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے لیے بہت کام کیے ہیں۔ یہ تمام باتیں سب کو معلوم ہیں۔ کل کی میٹنگ میں کن کن کی باتیں ہوئی اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو، ڈاکٹر کانتراج جی بہت اہم ڈاکٹر ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے آمبور میں امن و امان کے لیے بھی بہت کام کیے ہیں۔ اچھا، تو اب آئیے خبروں کی طرف جانتے ہیں۔ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، 130 کروڑ لوگوں کا ملک۔ اگر ہم کئی باتوں کو سپریم کورٹ تک لے جاتے رہیں گے تو کورٹس کی کیا حالت ہوگی؟ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں۔
फैसले नहीं होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कही जाती है कि जजों की कमी है और मुकद्दमों में इजाफा। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, कब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। बात बात पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो इससे हमारे मुल्क की हालत ख़राब होगी। इसी तरह ये बात सुप्रीम कोर्ट को जब ले गई तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आया, इस पर एक ख़बर आज राष्ट्र सहारा में शाया हुई है। इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए मनमोहन मुशर्रफ के 4 नुकाती फार्मूले पर अमल दरामद की दरख्वास्त करने वाले एक अर्जी गुजार पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने कहा कि वो IIT मुंबई के ग्रेजुएट प्रभाकर वेंकटेशन देश पांडे की तरफ से दाखिल अर्जी पर गौर करने के लिए आमदा नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने इस बात पर जोर दिया कि मसले का फ़ौजी हल नहीं हो सकता। देश पांडे ने हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए तैयार किए गए नाम निहाद 4 फहरिस्त फार्मूले के निफाज की हिमायत की, जिसमें खुद मुख्तारी, मुश्तरका कंट्रोल, गैर अस्करी कारी और बग़ैर बार्डर वाली सरहद के मसले का हल शामिल है। दरख्वास्त गुजार ने मज़ीद कहा कि इन मसाइल पर मज़ीद बातचीत की जा सकती है। इस पर बेंच ने कहा कि अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती और ये पिटीशन पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन की सूरत में ज़्यादा ज़ाहिर होती है। इब्तदाई तौर पर बेंच ने कहा कि वो दरख्वास्त गुजार के वकील को बता रही है कि इस तरह की दरख्वास्तों से अदालत का वक्त ज़ाया करने पर वो दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना आयद करेगी। दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट अरूप बनर्जी ने कहा कि मुल्क गुज़िश्ता 70 सालों में कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ 2.5 जंगें लड़ चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बेंच ने चंद मिनट तक समाअत के बाद कहा कि वो दरख्वास्त पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है और दरख्वास्त गुजार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। माहनामा निशान मंजिल के एडिटर PS अब्दुल बारी साहब सबके मुतारिफ हैं। उन्हें नहीं जानने वाला उर्दू तिबका हो नहीं सकता। उन्होंने अपने रिसाले के ज़रिए उर्दू की जो खिदमत अंजाम दी है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल दाद है। सिल्वर जुबली इशाअत का 25वां शानदार साल बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रदरम चौधरी साहब से ये ख़बर सुनकर यहाँ अटलांटा में रहने वाले हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। बारी साहब का अगर मैं ये कहूँ कि ये कारनामा है तो गलत
نہیں ہوگا۔ اردو رسالہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہمالیین ٹاسک ہے۔ اشتہار مشکل سے ملتے ہیں، قیمت دے کر پڑھنے والوں کی تعداد بھی نہیں کے برابر ہے۔ عبدالباری صاحب تو یہ رسالہ مفت ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اردو کے لیے کتنا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے، ایسا لگتا ہے کہ کئی سال تک انہوں نے خود ایڈیٹر اور پبلشر کے ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ستار صاحب جو کہ مدراس کے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان کی مدد پبلشر کی حیثیت سے انہیں حاصل ہوئی۔ تب سے یہ رسالہ اچھی طرح نکلتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ ایڈیٹر صاحب اور پبلشر صاحب یعنی عبدالباری صاحب اور ڈاکٹر ستار صاحب دونوں کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اس رسالے کو زندہ رکھنے میں، لوگوں میں پھیلانے میں، لوگوں میں اردو جذبے کو پیدا کرنے میں، اردو کے اشاعت کے لیے جو بھی کوشش کرتے رہے ہیں، اس کے ہم اردو دان واقعی بہت ممنون اور مشکور ہیں ان دونوں حضرات کے۔ دعا ہے کہ اللہ ان دونوں کو تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے، اور اردو دان طبقے سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس رسالے کو، نشان منزل کو اشتہار دے کر مدد کریں۔ اشتہار کے بغیر کوئی بھی رسالہ زندہ نہیں رہ سکتا، ناممکن ہے۔ ایڈیٹر عبدالباری صاحب جو کہ ہمارے وانم باڑی کے ہیں، انہوں نے جو خدمت، جس محنت کے ساتھ کی ہے، اس کے لیے پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔